رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك. سائل کہتا ہے ہمارے ملکوں میں محفل میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھا جاتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو درود و سلام وہ پڑھتے ہیں وہ ثابت ہے یا نہیں. کھڑے ہو کر یہ پڑھنا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محفل میلاد جو ہمارے ملکوں میں منائی جاتی ہے یہ بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پیدائش کی محفل نہیں منائی. 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مدینہ شریف میں صحابہ کرام نے جشن نہیں منایا. یہ منانا ہی بدعت ہے. اور پھر اس میں اس طرح کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. پھر اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی بھی ہماری مجلس میں آ گئے ہیں، یہ آپ کی گستاخی ہے. کہ جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو در در پہ بلاتا نہیں، خود اس کے در پہ جاتا ہے. صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جشن منایا ہو. صحابہ نے اللہ کے نبی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی اولادیں قربان کر دی، اپنے وطن قربان کر دیے. جو گردنیں کٹوا سکتے ہیں ان کے لیے محفل میلاد منانا مشکل کام تھا. دلیل دینے والے دیتے ہیں جی آپ نے نہیں مانا، ابو لہب نے تو منایا تھا. صوبیہ لونڈی آئی تھی جب اس کے پاس خبر لے کے کہ آپ کا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اس نے انگلی کے 2 اشاروں سے اس کو آزاد کر دیا تھا. میں کہتا ہوں ہم مان لیتے ہیں کہ ابو لہب نے محفل میلاد منائی تھی اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر کے. تم ابو لہب کے مذہب پر ہو، ہم ابو بکر کے مذہب پر ہیں. ہمیں دلیل ابو لہب کی نہیں، ہمیں دلیل ابو بکر کی چاہیے. کیا انہوں نے منایا تھا؟ کیا میرے نبی نے منایا تھا؟ 650 سال تک ملت اسلام کے اندر اس بدعت کا کوئی وجود نہیں تھا. 650 سال کے بعد 7ویں صدی ہجری میں ملک موصل کے بادشاہ ملک مظفر نے پہلی دفعہ اس بدعت کو جاری کیا. لہذا یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے. رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك.